بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، فیس بک ایکسپوز نیوز، فیس بک پہ بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو اہم خبریں دو تین اہم خبریں ہیں۔ ایک تو خبر ہے مریم نواز کے حوالے سے، دوسری ہے اراکین اسمبلی جو کل منی بجٹ پیش کیا گیا اس کے حوالے سے، اور تیسرا جو ہے انہوں نے جو بجٹ پیش کیا جو عوام پہ بم گرایا ہے اس کا مہنگائی کا، ایک وہ ہے۔ جلدی بتا دیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اسمبلی میں بل منی بجٹ کے لیے جو اس وقت حکومت بیٹھی، امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کم از کم 86 ارکان کا ہونا ضروری تھا، مگر وہاں 65 ارکان موجود تھے جس کی موجودگی میں بل کو پاس کیا گیا، اور یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی طریقہ تھا، کیونکہ حکومت امپورٹڈ حکومت جب سے وجود میں آئی ہے تو یہ آئین کی اور قانون کی دھجیاں اڑاتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کل بھی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے مریم نواز صاحبہ نے اجلاس کا خطاب کیا، کل اجلاس میں جو اپنا کمیٹی کا اجلاس بلایا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، عمران خان کا حتمی گرفتاری کا فیصلہ نواز شریف کریں گے، ایک دفعہ عمران خان گرفتار ہوا اس کا ساحت ٹوٹ جائے گا۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہیں، کس حیثیت میں کہہ رہی ہیں، ان کی حیثیت کا کوئی وضاحت نہیں ہے، یہ کس حیثیت میں کہہ رہی ہیں، صرف ایک مفرور ڈاکو، ایک مجرم کے بیٹی کے ہونے سے خود بھی مجرمہ ہیں، اور یہ ایک مجرمہ جو ہے وہ اتنا بڑے یہ باتیں کر رہی ہے یہاں بیٹھ کے۔ ایک جانب کہہ رہی ہے ہماری حکومت نہیں ہے، اور دوسری جانب یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ فوری گرفتار کیا جائے عمران خان کو، اس کا ساحت ٹوٹ جائے اور اس کا حتمی فیصلہ اور دوسری جانب کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے، اور پھر آگے چل کے کہتی ہیں یہ صرف نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت تب ہوگی جب میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ تو ناظرین، وزیر اعظم کا پروٹوکول لیتی ہیں، تمام سرکاری مراد پنجاب میں بھی لے رہی ہیں، وفاق سے بھی لے رہی ہیں، تمام اخراجات اٹھا رہے ہیں، لندن جاتی ہیں پاکستانی خزانے سے جاتی ہیں، وہاں سے واپس آتی ہیں پاکستانی خزانے سے، وہاں جو بھی ہوتا پاکستانی خزانے سے ہو رہا ہے، اور یہ ان کی حکومت نہیں ہے۔ یہاں پہ مہنگائی ہو جائے تو ان کی حکومت نہیں ہے، باقی تمام فیصلے حکومت کے ہیں، اور ان کی حکومت ہے، ان کے چچا کی حکومت ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین، آل شریف کے ایک ممبر اسحاق ڈار سابق جو ہیں ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، اور ان کو بڑا معاشی ٹارزہ بنا کے بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے کل جو گل کھلایا ہے وہاں پر سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کر دی گئی ہے، سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس جوسز پر ٹیکس کا اضافہ کر دیا گیا ہے، شادی کی تقریبات کے بلز پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹیبل ٹیکس لگایا جائے گا، یعنی کہ لگا دیا گیا۔ موبائل فون پر بھی ٹیکس میں اضافہ ہو گیا۔ لگژری اشیاء پر سیل ٹیکس 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کا کہا گیا۔ لگژری آئٹم پر ڈیوٹی GST 17% سے بڑھا کر 25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مشروبات کی ریٹل پرائز پر 10% ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ان کی ہے کہ انہوں نے جو ٹیکس 65 اراکین کے اسمبلی میں جو انہوں نے بل پیش کیا، منی بجٹ جو پیش کیا انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ عوام سے جوس اور بوتل کا بھی انہوں نے حق چھین لیا کہ وہ ایک بوتل بھی پی سکے، ایک جوس بھی اپنے بچوں کو دلا سکے، وہ بھی انہوں نے اپنا حق چھین لیا غریبوں سے۔ ناظرین، دوسری جانب جو ہے شادی کی تقریب جو تھی، لوگ جو تھے بیچارے وہ چھوٹا سا ہال کروا لیتے تھے، 50-100 بندوں کا وہاں پہ بندوبست کر لیتے تھے کھانے پینے کا، اب اس میں بھی انہوں نے 10% اضافہ کر دیا ہے، یعنی کہ غریب کوئی خوشی بھی نہ منائے، صرف غربت میں رہے اور غم میں ہی دنیا سے چلا جائیں، ان کی اولادیں بھی کچھ نہ کر سکے، یہ خود بھی کچھ نہ کر سکے۔ سگریٹ کولڈ ڈرنکس پہ بھی انہوں نے، جوس پہ بھی انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے، کولڈ ڈرنکس پہ بھی انہوں نے بڑھا دی ہے، سگریٹ پہ بھی بڑھا دی ہے۔ یہ ان کا کل جو عوام دوست جو انہوں نے منی بجٹ پیش کیا ہے، غیر قانونی غیر آئینی طور پہ کیا ہے، یہ پھر سن لیں ناظرین، یہ غیر آئینی ہے،
کم از کم 86 اراکین اسمبلی موجود ہونا ضروری ہے آئین کے مطابق، جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کی اسمبلی ہے، مگر اس پہ بھی انہوں نے غیر آئینی بل پاس کیا، کیونکہ IMF نے اتنا ان کو ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ کیونکہ کل عمران خان کا جو انہوں نے کیا جی، عمران خان ایک طرف وہ کہہ رہی ہے جی ہماری حکومت نہیں ہے، اور دوسری جانب وزیر اعظم جو نواز شریف عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کریں گے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے عمران خان جو ہے، عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ایک مجرم، ایک مفرور، ایک اشتہاری، ایک ڈاکو اور 114 بندوں کا قاتل جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کرے گا؟ یہ ہے ستم ظریفی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی۔ عدلیہ بھی خاموش ہے کیونکہ عدلیہ ہار چکی ہے، واضح طور پہ عدلیہ ہار چکی ہے، یہ مافیا جیت چکا ہے، عدلیہ بے بس ہے، عدلیہ کچھ نہیں کر سکتی، عدلیہ کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت عدلیہ بھی بے بس ہے، آئین بھی بے بس ہے، قانون بھی بے بس ہے، صرف اور صرف حکمرانی جو ہے آل شریف کی ہے، اور صرف آل شریف کی ہے۔ مریم نواز اس وقت پرائم منسٹر ہے، جو وہ کہتی ہے وہ ہوگا، جو شہباز شریف کہے گا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ شہباز شریف بھی جو ہے وہ بھی مجرم تھا، جس سے فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اس نے وزیر اعظم بن گیا، جس دن اس کے بیٹے پہ فرد جرم عائد ہونی اس دن اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا، مگر آج تک وہ وزیر اعلیٰ نہ ہونے کے باوجود اس کو تمام گرین چٹ مل گئی، ہر قسم کی چٹ مل گئی۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔